بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو جو کا انٹروڈکشن بتائیں گے، اس کے بعد احادیث مبارکہ میں اس کی امپورٹنس ڈسکس کی جائے گی، پھر اس کی کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں بتایا جائے گا، اور سب سے آخر میں اس کے فائدے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ جو کی غذا کوئی 8000 سالوں سے متقیوں، پرہیزگاروں اور نبیوں کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ خود نور مجسم، شفیع عالم، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مرغوب ترین غذا ہونے کا اعزاز جو کی غذا کو ہی جاتا ہے۔ غار حرا میں اقرا باسم ربک الذی کی صورت میں جب قرآن پاک کی پہلی آیات کا نزول ہو رہا تھا تو اس لمحے غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا صرف جو کی غذا تھی۔ یہی بات جو کی غذا کی سب سے بڑی اہمیت ظاہر کر دیتی ہے۔ انگریزی میں اس کو بارلی کا نام دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 100 کے قریب بیماریوں کا علاج ہے۔ مختصر انٹروڈکشن کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جو کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے جو کی روٹی کے ساتھ کدو گوشت پکایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ سالن سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے جو کا دلیہ تیار کیے جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ یہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرید کھانا سب سے زیادہ پسند تھا۔ مریض کے لیے انہیں اس کے بعد تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ اس میں جو کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گرم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں جو کی اہمیت واضح کرنے کے بعد اب جان لیتے ہیں کہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے۔ جو میں پائے جانے والے کیمیکلز کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ اس میں البومینوائڈز، سٹارچ، فیٹ، فائبر، ایش، واٹر پائے جاتے ہیں۔ اس میں گلوٹن البومین کی شکل میں ملتا ہے، جبکہ نائٹروجن کے کمپاؤنڈ سیلیسک، پالمیٹک، ہائپو ہیکسینتھائنز بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نشاستہ اور شکر کو ہضم کرنے والے وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں۔ اب جان لیتے ہیں کہ جو کے فائدے کیا ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو کی غذاؤں میں سب سے مشہور چیز اس کا دلیہ ہے۔ جو کے دلیے کو تلبینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا دلیہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ خالص جو کا آٹا لے کر 1 پیالی تازہ پانی میں اچھی طرح گھول لیں، پھر ایک برتن میں 2 پیالی پانی تیز گرم کریں اور اس میں آہستہ آہستہ جو کے آٹے والا پانی شامل کریں، ساتھ ساتھ مسلسل چمچ بھی ہلاتے رہیں۔ 5 منٹ تک پکانے کے بعد اس میں 2 کپ ابلا ہوا دودھ شامل کر لیں اور شہد ملا کر مزید 5 منٹ تک پکائیں۔ اس کو مریض کو دن میں متعدد بار پلائیں یا چمچ سے کھلائیں۔ جو کھانے سے قوت حاصل ہوتی ہے، یہ جسمانی کمزوری کے علاوہ کھانسی اور حلق کی سوزش کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ معدے کی سوزش کو ختم کرتا ہے، جسم سے غلاظتوں کو نکال دیتا ہے، پیشاب آور ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ ابو علی سینا نے لکھا ہے کہ جو کھانے سے جتنا خون پیدا ہوتا ہے وہ معتدل، سالے اور کم گاڑھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فردوس الحکمت میں لکھا ہے کہ جو کو اس کے وزن سے 15 گنا زیادہ پانی میں ہلکی آگ پر اتنی دیر پکایا جائے کہ تیسرا حصہ اڑ جائے۔ یہ پانی جسم کی تقریباً 100 بیماریوں میں مفید ہے۔ اتباع جو کو چہرے کو نکھارنے والا اور پیٹ کو کم کرنے والا قرار دیتے ہیں۔
چونکہ یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے، اس لیے کمزوری اور بدہضمی کے مریضوں کے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ جو کا آٹا سرکہ میں گوندھ کر ہر قسم کی خارش میں لگانا مفید ہے۔ باہر کا دودھ پینے والے بچوں کو اگر دودھ میں جو کا پانی ملا کر دیا جائے تو ان کی آنتیں زیادہ مضبوط رہتی ہیں۔ پیشاب میں خون اور پیپ کے مریضوں میں وجہ کوئی بھی ہو، ان کو جو کا پانی اگر شہد ڈال کر پلایا جائے تو یہ تکلیف 15 روز میں ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہی طریقہ پتھری نکالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانی قبض کے لیے جو کے دلیا سے بہتر اور محفوظ کوئی دوائی نہیں دیکھی گئی۔ دوستو، ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔